ظلمت کی آندھیوں میں حق کی شمع جلا کے اسلام کا حقیقی چہرہ ہے کیا دکھا کے کردار کی عمل کی تصویر بھی دکھائی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین سے آشنا فرمایا، نبی اور اولاد نبی کی معرفت نصیب فرمائی، اور انتہائی احسان ہے کہ اس نے اسلام کی عزت اور سربلندی کے دور میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کی جو کامیابیاں اب تک دیکھی ہیں، تاریخی اعتبار سے کئی 100 سال کے بعد یہ معرکہ دیکھنے کو نصیب ہوا ہے. تو یقیناً خدا متعال کی شکر کی گنجائش ہے کہ اتنے اچھے دور میں اس نے ہمیں بھیجا ہے. لیکن جس طرح اللہ کی ہر نعمت کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں نعمت ہوتی ہے وہاں کوئی سوال ہوتا ہے. خدا متعال جہاں کہیں نعمت دیتا ہے وہاں ہم سے ایک ذمہ داری بھی طلب کر رہا ہوتا ہے. اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام خمینی جیسی شخصیت دیکھنا نصیب کی، ان کے دور میں زندگی گزارنا نصیب کیا. یہ عظیم الشان تبدیلی جو انقلاب اسلامی کی صورت میں رونما ہوئی، یقیناً کئی 100 سال کے بعد مسلمانوں کو عزت سربلندی دلانے کی طرف بنیادی قدم تھا. اور شاید اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ 1100 سال غیبت کبریٰ کے بعد سب سے بڑا قدم امام کی تشریف آوری کے لیے انقلاب اسلامی کی صورت میں اٹھایا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو خدا متعال کی عظیم الشان نعمت تعبیر کیا. خود امام خمینی نے انفجار نور تعبیر کیا ہے. نور کی ایک چمک اور نور کا ایک مرکز انقلاب اسلامی قرار پاتا ہے. اس انقلاب کی راہ میں جن لوگوں نے جانیں دیں، جن لوگوں نے کوششیں کی، جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں اس انقلاب کا ساتھ دیا، اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں، ان سب کی مزید توفیقات کے لیے، ان لوگوں کی اگر دنیا سے چلے گئے تو ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لیکن اعزان محترم، بالکل جس طریقے سے اگر میں اور آپ کسی غیر اہم علاقے کے اندر ہوں تو وہاں پہ چیلنجز بھی اتنے بڑے نہیں آتے، لیکن اگر کسی اہم علاقے کے اندر ہوں تو چیلنجز وہاں پر اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے اگر ہم انقلاب اسلامی سے دور ہوتے تو شاید چیلنجز کم ہوتے، لیکن چونکہ ہم اتنے بڑے واقعے کے بالکل نزدیک واقع ہوئے اور ایک ساتھ زندگی گزاری تو ہمارے چیلنج بڑھتے چلے گئے. اور جو نکات ہماری سمجھ میں اس اعتبار سے آتے ہیں کہ اس انقلاب اسلامی کا اثر پاکستان کے اوپر کیا پڑا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور اس کے نتیجے میں جو چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا ریویو بھی کریں گے کہ ان چیلنجز پر ہمارا جو جواب تھا وہ جواب کس قسم کا جواب تھا. لیکن ان سب سے پہلے میں تھوڑا سا ایک پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ جب انقلاب آیا تو ہمیں مثال کے طور پر بہت زیادہ شعور تھا، نہ میری عمر اتنی تھی اور نہ شعور اتنا تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ اسٹڈیز کر کے آپ کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر صورتحال کیا تھی. تو تھوڑا سا بریف کر لوں کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو پاکستان میں جو بیک گراؤنڈ تھا، جو کئی 100 سال میں وہاں پر بن رہا تھا، وہ کیا تھا، اور بین الاقوامی سطح پر جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا جس کے اندر انقلاب اسلامی رونما ہو رہا تھا. اس کام کو جلدی سے گزارتے ہوئے ہم بنیادی نکات کی طرف جائیں گے. ٹوٹل ہمارے پاس تقریباً 40 منٹ ہیں اور ابھی صرف 4 منٹ گزرے ہیں، تو ابھی کافی ٹائم باقی ہے اس کو نپٹانے کے لیے.
درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پاکستان ایران کے لیے انقلاب سے پہلے بھی بہت اہم تھا۔ یہ جو خطے ممالک جن کی جغرافیائی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور عمل اور رد عمل کر رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہسٹورین ان کے انٹریکشن کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ہسٹری کی جو پڑھانے کا انداز ہے، اس کے اندر خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ کراس باؤنڈری انٹریکشن کو نہیں پڑھایا جا پاتا، اور اس میں ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ جب تک ایران میں تیل نہیں نکلا تھا تو ہندوستان دنیا کے لیے اہم تھا، اور ایران کی حیثیت فرعی حیثیت تھی، اس کی حیثیت ثانوی حیثیت تھی جب تک ایران میں تیل نہیں نکلا تھا۔ ایران میں جو پہلی دفعہ تیل نکلا ہے وہ 1908 میں مسجد سلیمان نام کر کے ایک شہر سے چھوٹا سا ایک کنواں کھودا گیا تھا، میرے خیال میں 40-45 فٹ کا، وہاں سے تیل نکل آیا تھا۔ تو وہ ایران کے ایک شہر سے، یا تھوڑا زیادہ ہوگا، میں نے ایک دفعہ وہ کنواں دیکھا تھا جہاں سے پہلی دفعہ وہ تیل نکلا تھا اس شہر میں جا کے۔ تو جب تک تیل نہیں نکلا تھا دنیا کے لیے انڈیا اہم تھا، انڈیا آئیکن تھا تجارت کے لیے، کہ اگر کسی نے ٹریڈ کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، انڈیا، یہاں پہ را مٹیریل تھا، یہاں پہ مارکیٹ تھی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو کچھ کرتی تھی ہندوستان کو بچانے کے لیے ایران پہ قبضہ کرتی تھی۔ ایران ہدف نہیں تھا، ایران میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی خاطر ایران پہ قبضہ کیا جائے۔ لیکن 1908-9 میں جب یہ مسجد سلیمان سے تیل نکلا، پھر کئی سال لگ گئے اس کی انڈسٹریل پروڈکشن ہوتے ہوئے، اور جو سب سے بڑا چینج آیا وہ پہلی جنگ عظیم میں آیا 1914 میں۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور برطانیہ کے پانی کے جہازوں کو تیز تیز سفر کرنا پڑا دنیا کے مختلف حصوں کی طرف، تو انہوں نے کول کی جگہ آئل کو فیول کے طور پہ استعمال کیا۔ جب انہوں نے پانی کے جہازوں میں کول کی جگہ، کوئلے کی جگہ آئل کو استعمال کیا، ان کو اس کی بینیفٹ بہت زیادہ تھے۔ آئل سے اسپیڈ بہت بڑھ گئی تھی پانی کے جہازوں کی۔ دوسرا یہ کہ کول جو کوئلے کا اسٹوریج تھا وہ بہت ساری جگہ لے لیتا تھا پانی کے جہاز کے اندر، آئل کا اسٹوریج کم جگہ لیتا تھا، تو انہوں نے اس کو پریفر کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ایران کی جو حیثیت تھی وہ ایک دم سے شوٹ کر گئی۔ پھر ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ان کو انڈیا کو چھوڑنا پڑے گا، انڈیا میں ان کے لیے حالات بہت زیادہ سازگار واقعی نہیں رہے تھے، تو ان کی تمام تر توجہ ایران کی طرف آئی کہ ہم نے ایران کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور انڈیا کی حیثیت جو تھی وہ برطانیہ کے لیے ثانوی حیثیت ہو گئی۔ یہ ایک پرانے زمانے کا ایک آئیڈیا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایران سے انٹریکشن یہ اس سے کہیں زیادہ پرانا تھا۔ یہ میں نے صرف ایک ٹپ کے طور پہ کہا کہ وہ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے تھے، لیکن جو مسلمان انڈیا میں تھے یا حتیٰ جو غیر مسلمان انڈیا میں تھے، ان کا ایران سے تعلق بہت پرانا تھا۔ اس کی کہانی میں صرف اس طرح سے صرف اجمالی طور پر عرض کرتا چلوں کہ بابر بادشاہ جو مغل بادشاہوں کا بانی تھا، 16ویں صدی عیسوی میں اس نے آ کر ہندوستان میں اپنی بادشاہت بنائی تھی، تو وہ ایرانی فوج لے کر آیا تھا یہاں پر حکومت بنانے کے لیے۔ اس کے بعد جب ہمایوں کو اپنے باغیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ دوبارہ ایران گیا تھا اور وہاں سے فوج لے کر آیا تھا یہاں پر اپنی حکومت بنانے کے لیے۔ تو مسلسل ایرانیوں کے ساتھ ان کا عمل جاری تھا، فوجی سطح پر بھی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ سب کی سب ایران سے متاثر ہو رہی تھیں، چونکہ دونوں کی زبان ایک ہی زبان تھی۔ انڈیا کا جو مسلمان تھا وہ فارسی زبان بولا کرتا تھا اور ایران میں فارسی زبان تھی، تو دربار کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، تو یہ سب لوگ ایک ہی زبان بولنے والے تھے، اور وہاں کا جو آرکیٹیکچر تھا، جو عمارت سازی کا فن تھا، وہ یہاں پر پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوتا تھا۔ وہاں کا علم، وہاں کا ہنر، وہ سب کچھ یہاں پہ آیا کرتا تھا۔ تو بر صغیر ایک ایسی جگہ تھی جو ثقافتی طور پر ایران سے براہ راست متاثر ہوتی تھی، اتنا متاثر ہوتی تھی کہ وہاں کا شعر، وہاں کا لٹریچر، وہاں کی کنسٹرکشن، وہ سب کی سب یہاں پہ اپنا ریفلیکشن دیتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ایسے ہی رہا، پاکستان بننے کے بعد بھی ایسے ہی رہا۔ آپ اس کی اور اپنی وجوہات تھیں، لیکن ایک عجیب سی بات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو شاہ ایران کا اثر و رسوخ پاکستان کی سیاست پر بہت زیادہ تھا، بے انتہا زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ اگر آپ پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھیں تو پاکستانی حکمرانوں میں بہت ساروں کی بیویاں ایرانی تھیں۔ یہ کیوں ایرانی بیویاں رکھا کرتے تھے؟ شاید خوبصورتی سے قطع نظر،
وہاں کے دربار میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کہ وہ ایران کے دربار کے کسی بڑے لیڈر کی لڑکی سے شادی کرتے تھے تاکہ وہاں دربار میں اس کا اثر و رسوخ بڑھ جائے اس پاکستانی حکمران کا، اور دربار اس کو سپورٹ کر لے. تو اگر دربار سپورٹ کر لیتا تھا ایران کا تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی. یعنی ایک زمانے میں جب بھٹو کے خلاف اصغر خان صاحب نے موومنٹ شروع کی تو اصغر خان صاحب کے لیے مشہور ہو گیا کہ وہ نئے پرائم منسٹر بننے والے ہیں. تو یہ جب قریدا گیا کہ بھئی یہ خبر مشہور کہاں سے ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ اصغر خان صاحب کی بھانجی وہ اپنے اسکول میں کہیں کہہ بیٹھی تھی کہ میرے ماموں کو شاہ ایران نے وعدہ دیا ہے کہ تم پرائم منسٹر بننے والے ہو. یہاں تک باتیں تھیں. تو اتنا اثر و رسوخ تھا شاہ ایران کا یہاں پر. اچھا، اس کے کچھ مثبت اثرات تھے جو آپ کراچی کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں. مثلا حسینیہ ایرانیان بڑی سینٹرل پوزیشن پہ تھا، جلوس یہیں سے نکلتا تھا، مثلا وہاں پہ ختم ہوتا تھا. اس ٹائپ کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. شاہ ایران کا اثر بہت زیادہ تھا. اور یہ جو سلفیت کھل کر، سلفیت 1930 میں آ گئی تھی سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے تعلقات ہم سے برے نہیں تھے، لیکن انقلاب اسلامی تک سلفیت بہت تیزی سے پاکستان میں نہیں کام کر سکی. ایک وجہ اس کی شاہ ایران کا کاؤنٹر تھا. ایک وجہ شاہ ایران کا کاؤنٹر تھا. آدمی برا تھا، آدمی ظالم تھا، بین تھا. سیاسی مفادات کی خاطر سعودی عرب کو یہاں پہ کام کرنے کی طاقت نہیں دیتا تھا. اس کو پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے. امریکہ بھی جانتا تھا، دونوں امریکہ کے بیٹھائے ہوئے تھے. تو امریکہ کو پتا تھا کہ اس کو کس پلیئر کو کتنا اجازت دینی ہے، کس کو اجازت نہیں دینی ہے. ہم پاکستان کے اندر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. ہم پاکستان میں ایسے تھے. تو یہ ایک پس منظر داخلی طور پہ ایک اور پس منظر بھی تھا. پاکستان میں جو ہندوستان اور پاکستان میں شیعت تھی، اب قدیم زمانے سے، حتیٰ مغلوں کے زمانے سے ہمارے زمانے تک شیعت پر ہمیشہ ایک الزام تھا، وہ یہ کہ یہ ایرانی ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ کا الزام تھا. 500 سال پہلے بھی تھا. آپ تصور فرمائیں، اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا سخت قسم کا متعصب مولوی ہوا کرتا تھا، عبد القادر بدایونی نام کر کے. بڑا سخت متعصب آدمی ہوا کرتا تھا، جس کو ابھی آج کل کے زمانے کا ہم کچھ اور ہی کہیں گے. تو وہ ایک دن دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے اکبر بادشاہ کے سامنے کہا کہ جتنے شیعہ ہوتے ہیں یہ سب ایرانی ایجنٹ ہوتے ہیں. تو اکبر بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم اس کو ثابت کرو. تو اس نے کہا کہ جتنے دربار کے شیعہ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں، جتنے سنی ہیں ایک طرف کر دیں. جب شیعہ ایک طرف ہو جائیں تو دیکھیے گا ان میں کوئی ہندوستانی ہے کیا. تو جتنے شیعہ تھے وہ ایک طرف کیے، دیکھا جتنے بھی شیعہ ہیں سب کے سب ایرانی ہیں، کوئی لوکل ہندوستانی شیعہ ان میں نہیں ہے، سوائے ایک بندے خدا کے جس کا تعلق ٹھٹھا سے تھا اور وہ سنی سے شیعہ ہوا تھا، احمد ٹھٹوی نام کر کے. عالم آدمی تھے، عالم آدمی تھے. انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب بھی لکھی تھی الفین نام کر کے. ابھی پچھلی دفعہ جب میں ایران گیا تو پتہ چلا اس کی وہ کتاب چھپ گئی ہے ایران میں. بڑی بات تھی. تو قدیم زمانے سے یہ الزام تھا. اور بدقسمتی سے جو ہندوستان کی شیعت تھی، ہندوستان پاکستان کی شیعت، اس نے بجائے یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس خطے میں اپنے آپ کو منواتے، وہاں سے اپنے تعلق کو اپنے لیے کافی سمجھا، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش نہیں کی. تو ہم نے ادارے قائم نہیں کیے. مثلا اب آپ تصور کریں کہ نجف کا حوزہ کب سے ہے، ایران کے مختلف شہروں کے اندر حوزے کب سے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، لیکن ہم نے حوزہ نہیں بنایا. ہم نے حوزہ نہیں بنایا. اور بنایا بھی تو ہم نے لکھنؤ کے اندر 1860 کے قریب بنایا، کافی وقت گزرنے کے بعد. وہ بھی مشکل سے 70-80 سال کام کر سکا، اور بعد میں شیعہ سنی مسائل کے اندر پھنس کر 1930 کے بعد سے وہ بھی معاملہ اختتام پذیر ہو گیا اس کا. تو یہ ہماری مشکل تھی اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر. اور جب انقلاب اسلامی آیا تو پاکستان کی صورتحال پرٹیکولرلی کیا تھی، میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں انقلاب سے چند سال پہلے کا جو پاکستان کا اس کا نقشہ کھینچوں گا، اور پھر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پاکستان میں انقلاب سے پہلے جو حکومتیں تھیں، ظاہر ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سر فہرست تھی. پاپولر لیڈر تھا اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس اس کے اندر بہت اسٹرانگ تھے. کمیونزم اور سوشلزم سے اس کی توجہ کی طرف اس کی توجہ کافی زیادہ تھی، جبکہ خود ایک فیوڈل تھا اور کبھی بھی کیپٹلسٹ نہیں تھا، یا مثال کے طور پر کوئی غریب مزدور سے اٹھا ہوا ایسی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن بہرحال اس کی توجہ چائنیز کی طرف اور سوشلزم کمیونزم کی طرف تھی. اگر آپ نے دیکھا ہو خاص قسم کا ایک کوٹ پہنا کرتا تھا، وہ ٹپیکل اسٹائل ماؤ ٹزے ٹونگ سے لیا ہوا تھا.
اس میں کچھ چیزیں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کے طور پر تھیں، اور وہ نیوکلیر انرجی والا ایشو، یہ سب باتیں. لیکن ایک طرف سے اینٹی امریکن تھا، دوسری طرف سے دین سے بھی اس کے تعلقات کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. خاص کر یہ کہ اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ دین کا نعرہ لگا رہے تھے. اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ جو اتحاد بنایا گیا تھا اسلامی اتحاد ٹائپ کا، اور وہ جناب علی 9 ستارے 9 بھائی اور فنا تیری شامت آئی، یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں. تو یہ جو سب کچھ تھا یہ دین اور بھٹو کا ایک کانفلکٹ کریٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر. اچھا، دین و بھٹو کا کانفلکٹ ہم سے کیا تعلق؟ مصیبت یہ تھی کہ ہم بھٹو سے ایفیلیٹڈ تھے، اور بھٹو ایران سے ایفیلیٹڈ تھا اپنی بیگم کی وجہ سے. میں نے آپ سے بتایا ہمارے حکمران زیادہ تر بیگم ایران سے لاتے تھے. تو اب جناب معاملہ یہ تھا ہمارے ساتھ، ہم بھٹو والے تھے، بھٹو ایران والا تھا، لیکن ایران والا ہونے کے باوجود وہ اینٹی امریکن بھی تھا. ایک کمپلیکیٹڈ فگر یہاں پر بنی ہوئی تھی. اچھا، بھٹو ایک طرف سے اسلامی اتحاد کا نعرہ بھی لگا رہا تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس کر چکا تھا، اور اس میں ایک پاپولر موومنٹ اس نے جنریٹ کی تھی. اگر کسی کو تصویریں یاد ہوں گے کرنا قذافی کے ساتھ شالیمار باغ کے اندر کھڑے ہو کر کیا ہلہ گلہ مچا تھا اس زمانے کے اندر، یہ سب باتیں ہو چکی تھی پاکستان کے اندر. اور ایٹمی توانائی کی وجہ سے پاکستان فوکل پوائنٹ پہ بنا ہوا تھا کہ بھئی یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے. یہ ہمارا پاکستان اس وقت کا. تو ہم ایک سوشلزم کی لہر میں تھے، بھٹو کے ساتھ سوشلزم کی لہر آئی تھی، اینٹی اسلامک تھی. ہم جو شیعہ تھے وہ سوشلسٹ پارٹی کی طرف زیادہ نزدیک گئے ہوئے تھے. اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہمارے اندر بھی بھٹو کی وجہ سے اثر و رسوخ کر رہے تھے. البتہ اس وقت شیعت کا اپنا کوئی تشخص تھا ہی نہیں، شیعت کا کوئی واضح تشخص، واضح سیاست ہماری اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی. زیادہ تر پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر شیعوں کے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، زیادہ تر یہی کچھ ہوا کرتا تھا. اچھا، بیک گراؤنڈ میں امریکہ اور روس کی ایک ٹسل چل رہی تھی، بیک گراؤنڈ میں امریکہ اور روس کی ایک ٹسل چل رہی تھی. بھٹو اینٹی امریکن ہونے کی وجہ سے پرو چائنیز تھا، رشیا سے اس کے تعلقات نارمل رینج میں رہے ہوں گے، لیکن رشیا کا ایک ایجنڈا تھا افغانستان کے تھرو کراس کرتے ہوئے پاکستان کو بھی کراس کرنا اور ہاٹ واٹرز عربین سی تک پہنچنا. اور یہ بہت مہلک آئیڈیا تھا. امریکہ کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ رشینز یہ کام کرنے والے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اگر رشیا یہ کام کرے تو بھٹو اس کام کے لیے یہاں پر مناسب آدمی نہیں ہے، یہ یہاں پہ گڑبڑ کر دے گا. اس خاطر مجھے لگتا ہے کہ کئی وجوہات تھی جو جمع ہو رہی تھی. بھٹو کا ہٹنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا. اس ہنگامے میں انقلاب اسلامی 79 میں رونما ہو گیا. رشیا افغانستان میں گھسا ہوا ہے، پاکستان کو کراس کر کے عربین سی تک پہنچنا چاہتا ہے. امریکہ نے اس بات کو نوٹس میں لے لیا، امریکہ نے بھٹو کی حکومت کو ہٹایا، ان کو پھانسی پہ لگایا. ذوالفقار ضیاء الحق صاحب مکمل اسلام کا پیکر بن کر، کسی بھی قسم کے اسلام کا، وہ حکومت پہ آ گئے ہیں، اور پاکستان کا نام ہو گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. البتہ جمہوریہ اسلامی پاکستان ادھر سے شروع کیا تھا. تو یہ تھا پاکستان. اب جب انقلاب آیا تو بہت سارے کانٹرڈکشنز پاکستان کے اندر جمع ہو گئے تھے، بہت سارے کانٹرڈکشنز یہاں پہ جمع ہو گئے تھے. میں چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اثرات کے، اب ہم اثرات کے اوپر جا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل. سب انقلاب تو آ گیا. اچھا، یہ جو انقلاب آیا ہے، انقلاب کے آنے کے فوراً بعد ایک بڑا عجیب کام ہو گیا. انقلاب اسلامی رونما ہوا ایران کے اندر. تمام تر تاریخی ٹرینڈ یہ بتا رہا تھا کہ اس انقلاب کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑے گا. کیوں؟ ہسٹوریکل ٹرینڈ یہی تھا کہ جو ایران میں ہوتا تھا اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑتا تھا. میں نے کہا لٹریچر، کنسٹرکشن، ہر چیز کا اثر وہاں کا یہاں اثر پڑتا تھا. تو ایک بات طے شدہ تھی کہ اگر ایران میں انقلاب رونما ہوا ہے، پاکستان ان ملکوں میں سے ہوگا جو شاید سب سے پہلے اس انقلاب سے اثر لے لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں اسلامک موومنٹ کامیاب ہو گئی تھی، چاہے مصنوعی طور پر اسلامک موومنٹ کامیاب ہوئی تھی. اس اسلامک موومنٹ نے ایک سوشلسٹ لیڈر کو ہٹا کر پرو اسلامک گورنمنٹ چاہے فوج کے ذریعے سے ہی بنا لی تھی. تو اس کو انقلاب کے سامنے پازیٹیو ٹرینڈ دکھانا ضروری تھا. وہ اسلام کا نعرہ لگا کے آئے تھے. آپ کو یاد ہے نظام مصطفیٰ آنے والا تھا، وہ تو شکر ہے 5 سال بعد رک گیا، ورنہ مصیبت آ جاتی. تو وہ نظام مصطفیٰ آنے والا تھا یہاں پر. اب پتہ نہیں اس کس کے نام پر آنے والا تھا، کیا آنے والا تھا، وہ اللہ جانتا ہے. تو چند سال کے بعد ضیاء الحق نے خود اعتراف کیا، اخبارات میں چھپا کہ اس نے کہا بھائی یہ نہیں لایا جا سکے گا.
تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ انقلاب اسلامی کا ساتھ دیں. اچھا اب ایک اور مشکل یہ تھی کہ جو اسلامی انقلاب رونما ہوا تھا وہ اسلام کے نام پہ تھا. یہاں اسلامک پارٹیز کامیاب ہوئی تھیں, ان کو ساتھ دینا تھا, لیکن ایک مصیبت لگی ہوئی تھی. وہ کیا؟ جو ایرانی اسلام انقلاب آیا تھا وہ شیعہ لائے تھے یا سنی لائے تھے؟ وہ شیعہ لائے تھے. اور یہاں جو اسلامک پارٹیز تھیں وہ شیعہ تھیں یا سنی تھیں؟ وہ سنی تھیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ان پارٹیز کے اگینسٹ بھٹو کھڑا ہوا تھا جو پرو شیعہ ٹائپ کا آدمی تھا, یا شیعہ اس کے ساتھ تھے. اب شیعوں کے لیے ان اسلامی جماعتوں کو قبول کرنا تقریباً ناممکن تھا. اب یہ اسلامی جماعتیں ایران کے آنے والے شیعہ انقلاب کو قبول کریں یا قبول نہ کریں, یہ ایک مصیبت بنی ہوئی تھی. کچھ مہمان تشریف لا رہے ہیں, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. ایران میں انقلاب رونما ہوا کہ جو بظاہر ایک شیعہ انقلاب لگ رہا تھا, اور یہاں پر جو سنی پارٹیز تھیں وہ اسلامی جماعت کے نام پر ایک تبدیلی رونما کر چکی تھیں, ان کو ساتھ دینا تھا ان کا, لیکن یہ جو فرقہ وارانہ ٹسل تھی یہ بیچ میں ضرور آنی تھی. اچھا ایک دو وجوہات ایسی تھیں, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, جو اس کو فرقہ وارانہ زد میں لے گئی. آئیڈیل کیا ہونا تھا؟ آئیڈیل یہ ہونا تھا کہ ایرانی انقلاب نے کہنا تھا کہ بھائی ہم شیعہ سنی نہیں ہیں, ہم اسلامی انقلاب ہیں. اور یہاں کی اسلامی جماعتوں نے کہنا تھا کہ بھائی ہم بھی اسلامی جماعت ہیں, اور اسلامی جماعت ہونے کے ناطے ایرانی انقلاب کا ساتھ دیں گے. مودودی نے شروع میں یہ کیا بھی, ہمیں قبول کرنا ہوگا. مودودی نے شروع میں اسلامی انقلاب کا ساتھ دیا تھا, اور حتیٰ صادق الحکیم مہدی حکیم کہ جو سوڈان میں شہید ہوئے تھے, ان کو پاکستان میں مودودی نے اپنی دوستی میں آگے بڑھایا تھا. یہ باتیں اچھی تھی مودودی کی. تو شروع میں ریسپانس برا نہیں تھا, لیکن ایک مصیبت تھی. یہ جو پاکستان کی سیاسی دینی جماعتیں تھیں, ان کے پیچھے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا سعودی عرب کا. کیا سعودی عرب جو مودودی کے پیچھے کھڑا ہونے کو تیار تھا, یہ اجازت دیتا مودودی کو کہ وہ ایرانی انقلاب کا ساتھ دے؟ یہ سعودی عرب اجازت نہیں دے سکتا تھا. یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو یہاں کی اسلامی جماعتوں کو ایران کا ساتھ دینے میں روک رہا تھا. ایک اور مشکل تھی, اب کچھ چیزیں سخت اعتراف کرنی پڑ رہی ہیں. ایرانی انقلاب نے ایک مشکل ایجاد کر دی اپنے لیے. اس نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ یہ شیعہ اسٹیٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ یہ شیعہ اسٹیٹ ہے, جو اسلامی انقلاب کی اسپرٹ کے اگینسٹ تھا. اس کو نہیں لکھا جانا چاہیے تھا, اور وہ لکھا گیا. اب یہاں پر جو سعودی کارندے تھے ان کو موقع مل گیا, کہا کہ بھائی اگر یہ اسلامی انقلاب ہے تو یہ شیعہ اسٹیٹ کیوں ہے؟ اچھا یہ شیعہ اسٹیٹ کیوں لکھا گیا؟ میں نے 1986 میں جب ایران میں تھا تو ایک لائبریری کے اندر جا کر انقلاب کے بعد کے 6 مہینے کے اخبار پڑھے تھے. میں نے ایک موقع پہ سوچا مجھے انقلاب کو اسٹڈی کرنا چاہیے, میں تو انقلاب کے دور میں نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا کہ ایک اخبار لیا جو تھوڑا سا نارمل سا ایک اخبار تھا, ایران کا بڑا اخبار تھا, اطلاعات نام کر کے. وہ انقلاب کے زمانے میں بھی پرنٹ کرتا تھا. تو میں نے اس کے 6 مہینے کے اخبار لائبریری سے نکلواتا تھا, ہر روز جا کر اس کے ہفتے 2 ہفتے کے اخبار نکلواتا تھا اور بیٹھ کے ان کو پڑھتا تھا. تو اس میں اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ مسئلہ کب ہوا, یہ نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے کیا ہوا. اخباری رپورٹس کے مطابق اور تاریخ انقلاب کے کچھ کتابوں کے مطابق مراجع تقلید کے کچھ دباؤ کی وجہ سے امام خمینی نے ایک کام کیا. مراجع تقلید کے کچھ دباؤ کی وجہ سے کچھ مراجع تقلید نے دباؤ دیا کہ یہ کام ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو کام صحیح نہیں ہوگا. ان ڈاکومنٹس کا کہنا یہ تھا. میں سیف سائڈ پہ رہنا چاہ رہا ہوں, کوئی بعد میں مجھے نہ پکڑے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ مراجع تقلید پہ الزام لگا دیا. میں الزام بھی نہیں لگانا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں اس سیف سائڈ پہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ یہ کام آیت اللہ خمینی کا نہیں تھا. جو قوم کے مراجع تقلید تھے جن میں 3 مراجع سر فہرست تھے, انہوں نے اس کو پیشنہاد کیا تھا, پیشکش کیا تھا, اور آیت اللہ خمینی اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہوئے تھے کہ ہاں یہ کرنا پڑے گا. بہرحال جو کچھ بھی تھا اس پوائنٹ نے اچھا اثر نہیں دیا پاکستان کے اندر.
گویا بہانہ مل گیا سعودی کارندوں کو۔ اس کے بعد سعودی عرب نے یہاں پر باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انقلاب سے پہلے جو بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی سعودی عرب کے لیے وہ ایرانی بادشاہ تھا۔ وہ اپنے پولیٹیکل انفلوئنس میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہاں پر سعودی آئے۔ جب امریکہ کا وہ کارندہ نکل گیا تو امریکہ کے پاس پاکستان کے اندر سب سے بڑا کارندے سعودی عرب باقی رہ گئے۔ ان کو الاؤ کرنا پڑا کہ وہ یہاں پہ کام کریں، اور ان کا الاؤ کرنا ایک اور فیکٹر کی تحت تھا، وہ تھا افغان جہاد کا معاملہ۔ امریکہ کو پاکستان کے اندر رشیا کے خلاف افغان جہاد کی تیاری کرنی تھی۔ افغان جہاد کی تیاری کرانے میں انقلاب اسلامی CIA کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ انقلاب اسلامی کسی صورت میں CIA کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ سعودیہ CIA کا بھرپور ساتھ دے سکتا تھا، اور سعودیہ نے دو طریقے سے اس میں ساتھ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ نظریاتی ایک کانٹیکس تیار کیا کہ بھئی کس کانٹیکس میں انقلاب یہ رشین جہاد کا مقابلہ کیا جائے، رشین انویژن کا مقابلہ کیا جائے، تو اس کو جہاد کا کلر دے دیا۔ اس کو جہاد کا کلر دیا، افغان مجاہدین ہو گئے۔ ان افغان مجاہدین کے لیے مدارس کے اندر تیاریاں شروع کروائی گئیں، اور ان مدارس کے اندر جناب علی یہ مجاہدین جو تھے وہ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس طرح سے سعودی عرب کا اثر رسوخ اور پاکستان کے اندر بڑھ گیا، اور پھر جو ضیاء الحق نے اپنی مشینری کو استعمال کیا۔ اچھا، ضیاء الحق کی مشینری کی ایک دو بڑی عجیب خوبیاں تھیں اس کے لیے۔ وہ کام اپنی مصلحت میں کرتا تھا، لیکن دین کا ایسا اچھا نام لیتا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہوا کیا۔ سعودی عرب نے یہاں پر مجاہدین بنانے تھے، مجاہدین کے لیے مدارس بننے تھے اور اسلحہ آنا تھا۔ ضیاء الحق نے کہا کہ میں بھی چندہ دوں گا۔ اچھا ضیاء الحق صاحب آپ اپنا چندہ لائیں گے کہاں سے؟ کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ کا آرڈیننس جاری کرتا ہوں، ابھی چندہ جمع ہو جائے گا۔ جناب زکوٰۃ کا آرڈیننس جاری ہو گیا، بینکوں سے زکوٰۃ کٹنا شروع ہو گئی، ملین ڈالر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ملینز آف ڈالرز کہاں جا رہے تھے؟ مدارس کی تعمیر پر۔ میں نے ایک دفعہ سرکاری ڈاکومنٹس میں دیکھا ہے، چند سال کے اندر ضیاء الحق 11 سال حکومت پر رہا ہے، زکوٰۃ آرڈیننس سے لے کر افغانستان کی جو جنگ جہاد طاقت کے ساتھ رہی وہ چند سال زیادہ نہیں ہے، اس میں $8 ملین زکوٰۃ فنڈ سے مدارس کی تشکیل کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ $8 ملین کو اگر میں اس وقت اردو میں ترجمہ کروں کہ ڈالر کا انفلیشن اس زمانے میں ڈالر کتنے کا تھا، اب کتنے کا تھا، تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ اس زمانے میں اربوں روپے خرچ کر کے مدارس کا نیٹ ورک بنایا گیا، جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کانٹیکس میں انقلاب اسلامی نے ہمارے سامنے کچھ اثرات رکھے۔ انقلاب اسلامی جیسی آیا، اب ہمیں اسلامی انقلاب کا ساتھ دینا تھا، لیکن ایک مصیبت تھی، اس سے پہلے کہ ہم ساتھ دیتے شیعہ سنی کا معاملہ شروع کر دیا گیا، چونکہ یہ اسلامی انقلاب کو روکنے کا آسان ترین راستہ تھا۔ اچھا، اب یہ تو میں نے دشمنوں کی طرف سے عرض کیا، اپنی طرف سے بھی کچھ عرض کروں کہ ہم شیعہ جو ہیں وہ اس پازیٹیو اپرچونٹی کے مقابلے میں کتنے تیار تھے۔ بہت مثبت ہمارے پاس ایک موقع آیا تھا، اس کے لیے ہم کتنے تیار تھے، ہم کس جگہ پہ کھڑے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ شاہ ایران ہمیں سپورٹ کرتا تھا، لیکن شاہ ایران بہت ہوشیار آدمی تھا۔ شاہ ایران اپنے ملک کے اندر مولویوں سے لڑ رہا تھا، اور مولویوں کی اس جنگ میں جو اس کے خلاف سینٹر تھا، تمام انقلاب کا سینٹر بنا ہوا تھا، وہ حوزہ علمیہ تھا، مدارس تھے۔ وہ جانتا تھا اس کو پاکستان میں سب کچھ چاہیے شیعہ کے نام پر، مدرسہ نہیں چاہیے، چونکہ مدرسہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اس نے کبھی بھی بر صغیر میں مدارس کو نہیں بننے دیا، کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ اس نے بہت سارے امام بارگاہ بنائے، بہت ساری مسجدیں بنائیں، لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ حوزہ علمیہ قم سے لڑ رہا ہے، اگر اسے حوزہ علمیہ قم سے لڑنا ہے اس کو یہاں پہ مدرسہ نہیں چاہیے۔ اس خاطر ہمارا انٹلیکچوئل بیس بہت کمزور تھا۔ انقلاب اسلامی کے موقع کے اوپر ہمارے مدارس گنے چنے تھے، ان کی افراتفری اور ان کی زبونحالی ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی، ہمارے پاس بیس نہیں تھی۔ اچھا، جب انقلاب اسلامی آیا تو اب ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا تھا، بجائے یہ کہ ہم اس کے لیے کچھ کرتے، ہم نے اس سے مانگنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے لیے کچھ کرو۔
وہی جو ہم لوگوں کی ایک عادت تھی، جو میں نے کہا اکبر بادشاہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہم میں عادت نہیں تھی. ہم دوسروں کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہونا چاہتے تھے ہمیشہ. یہ ترکیب اچھی ترکیب نہیں تھی، ابھی تک بھی اچھی ترکیب نہیں ہے، ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو جناب عالی ہم نے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کی، وہ معاملہ اتنا اچھا چل نہیں سکا. اگر ہماری انٹلیکچوئل بیس ہوتی، ہمارا بڑا اچھا نیٹ ورک ہوتا، ہمارے اپنے ادارے ہوتے، اور بہت بڑا مسئلہ ہماری اپنی شناخت ہوتی. میں نے عرض کیا ہماری شناخت بھٹو کی سیکولرزم اور سوشلزم کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، ہم اس سے باہر نکل نہیں سکے تھے کبھی. انقلاب اسلامی آیا، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کیسے ساتھ دینا ہے. ہم نے ساتھ دینے کا نعرہ لگا لیا، الحمدللہ رب العالمین. کم سے کم اتنا کیا کہ شیعت نے پاکستان میں انقلاب اسلامی کو ایکسیپٹ کیا، کہا ٹھیک ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. البتہ بہت ساری پارٹیز نے مخالفت بھی کی، بہت گالیاں بکی جاتی تھیں اس زمانے میں، انقلاب اسلامی کو کیا کیا برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. لیکن بہرحال ISO ٹائپ کے، اور مثال کے طور پر شہید قائد اور مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، ان ٹائپ کے لوگوں نے انقلاب اسلامی کا ساتھ دیا، کہا ہم اس کا ساتھ دیں گے. اب مصیبت صرف ایک اور تھی، آپ نے انقلاب کا ساتھ دینے پر ایک ریسلنگ کا چیلنج لے لیا ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ نے بہت بڑا چیلنج لے لیا ہے. آپ ایک ایسے اکھاڑے میں اتر گئے ہیں جس کے لیے پہلوان سامنے بہت طاقتور ہے، آپ تیار نہیں تھے. اچھا ہم لوگ اکھاڑے میں بھی اترے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھے کہ ہم تیار ہیں. ہم نے انقلاب کا ساتھ دیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد لے کر آگے بڑھے، بغیر تیاری کے آگے چلتے چلے گئے. ایک جو بہت بڑا معرکہ ہوا اس زمانے کے اندر، بڑا پازیٹیو کام تھا، لیکن نہیں معلوم اس نے بعض چیزیں بہت ہی سخت کر ڈالی ہمارے لیے. وہ اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے اوپر قبضہ کرنا تھا. یہ بڑا کارنامہ تھا جو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے زمانے میں انجام پایا. زکوٰۃ آرڈیننس آئی تھی، شیعوں کا پیسہ بھی زکوٰۃ کے نام پہ کاٹا جا رہا تھا، اور شیعوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ ضیاء الحق ہمارا پیسہ بینکوں سے کاٹ لے گا، ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو خمس دیا کرتے ہیں، ہم کیوں دیں گے اس کے زکوٰۃ اور عشر کو. ہم گئے اسلام آباد میں تمام گورنمنٹ کی مشینری کی بلڈنگز کو قبضے میں لیا اور کہا ایسی کی تیسی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سرنڈر کرنے میں مجبور ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ مت دو، لیکن کل سے ایک بات یاد رکھنا. اب اندر کی بات، وہ کیا؟ شیعہ دشمن کے باغی ہیں، کبھی بھی چاہیں گے حکومت پہ قبضہ کر سکتے ہیں. پوری گورنمنٹ مشینری اس کو کرش کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اچھا انہوں نے یہ سمجھا، یا سعودیوں نے ان کو اس لائن پہ ڈالا کہ شیعوں کا اصلی مسئلہ زکوٰۃ اور عشر نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب کی حمایت میں تمہیں دھمکیاں دینے آئے تھے. سعودیوں نے موقع دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کہ یہ سکہ ڈال دیا جائے. تو کوائن اس طرح کیا کہ یہ شیعوں نے جو اپنی طاقت دکھائی نا، زکوٰۃ و عشر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب مرضی آئی ایران کے اشارے پر تمہاری حکومت کی جڑیں بھی اتھیڑ دیں گے. اس کے بعد گورنمنٹ مشینری نے جو یہاں پہ کام کیا تو نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. پھر تو جو کچھ ہوا وہ اللہ مالک ہے. پھر بہت عجیب کام ہو گیا. وہ چڑھائی انہوں نے شروع کی ہمارے اوپر فرقہ واریت کے نام پر، پہلے سواد اعظم، پھر یہ پھر وہ، آج تک ہم اس سے باہر نہیں نکل پائے. سعودیوں کو فل گراؤنڈ مل گیا، جو کرنا ہے کر ڈالو. افغان جہاد، کچھ ہماری جذباتیت، بغیر تیاری کے میدان میں کودنا، بہت آگے تک چلے جانا، اور علمی بیس کچھ نہیں. اس نے دشمنوں کو بہت اچھا موقع دے دیا. انہوں نے ہمارے سامنے بہت کچھ کر ڈالا. عزیزان محترم، یہ بنیادی اثرات تھے اور کچھ چیلنج تھے. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم نے کوئی پازیٹیو کام بھی کیا. ہاں ہم نے پازیٹیو کام کیا. ہم نے کبھی بھی یہاں پر انقلاب اسلامی کو بدنام نہیں ہونے دیا. ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں ہونے دیا. کوئی اس پاکستان کے اندر نہیں کہہ سکتا ایران دہشت گردی کر رہا ہے. ہم نے یہ نہیں ہونے دیا. ہم نے بھی کچھ اصول بنائے، ان اصولوں کے تحت البتہ قربانیاں بہت دی ہیں. مثلا شہید علامہ عارف حسین حسینی جیسا آدمی بھی قربان ہوا، نہیں معلوم کتنے لوگ قربان ہوئے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، چند منٹس رہ گئے. ہونا یہ تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے اس 30 سال کے اندر. جو مجھے ہمیشہ کا شکوہ رہتا ہے اپنے دوستوں سے اور اپنے جیسوں سے، وہ یہ کہ ہمیشہ ہماری آنکھیں دو ادھر اور دو پیچھے سے ایران پہ لگی رہتی ہیں. ایران سے کچھ ہو جائے، یہ ہماری غلط فہمی ہے.
کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکے گی. مجھے یاد ہے جب میں نے یہی باتیں یہاں پر ہونے والے اسکول کے اندر ایک سیمینار کے اندر کہیں تھیں تو دوست احباب مجھ سے اتنے خفا ہوئے تھے کہ مجھے ضد انقلاب کہنا شروع کر دیا تھا. میں پھر دوبارہ وہی دہرا رہا ہوں, کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکے گی. اگر آپ ایرانیوں کے بھروسوں کے اوپر زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ ہمیشہ زندگی میں بیساکھیاں لے کے چلتے رہو گے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے ادارے خود بنانے پڑیں گے. آپ کے تعلیمی ادارے, آپ کے اقتصادی ادارے, آپ کے ثقافتی ادارے, بالکل وہی کام جو حزب اللہ نے کیا ہے. حزب اللہ انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت. کیوں انڈیپینڈنٹ ہے؟ مجھے یاد ہے تقریباً 1993-94 کے اندر رچرڈ نارٹن, مجھے یاد آتا ہے شاید اس ٹائپ کا ایک اسکالر تھا, اس نے حزب اللہ کے اوپر ایک ریسرچ کیا تھا. اگر میں تھوڑا سا نام کے اندر شاید غلطی کر رہا ہوں, رچرڈ نارٹن یا کچھ اور تھا, اس نے اس ریسرچ کیا حزب اللہ کے اوپر, اور اس نے کہا کہ حزب اللہ کی 80% فنڈنگ ایران سے ہوتی تھی, 20% وہ لوکلی جنریٹ کرتے تھے. اور 2000 کے بعد جو رپورٹس ہو رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ حزب اللہ کی 80% فنڈنگ لوکل ہے اور 20% صرف باہر سے ہے. اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ اچھا, جب انہوں نے اپنی لوکل فنڈنگ کی تو کیا کیے؟ یوں سمجھ لیجئے کارخانوں سے لے کر پیٹرول پمپ, سپر مارکیٹ, ہاسپٹل, اسکول, کالجز, ریسرچ انسٹیٹیوٹ, سب کچھ انہوں نے خود بنائے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, 30 سال میں ہم نے کون سا کالج اور کون سی یونیورسٹیز بنائی ہیں؟ کتنے, کس اسٹینڈرڈ پہ؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں, یہ ہماری حماقتیں ہیں. ہم نے اپنے ادارے نہیں بنائے, ہم نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا اپنے پاؤں کے اوپر, اور اس کا نقصان. اب مصیبت صرف ایک اور تھی, آپ نے انقلاب کا ساتھ دینے پر ایک ریسلنگ کا چیلنج لے لیا ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ نے بہت بڑا چیلنج لے لیا ہے. آپ ایک ایسے اکھاڑے میں اتر گئے ہیں جس کے لیے پہلوان سامنے بہت طاقتور ہے, آپ تیار نہیں تھے. اچھا, ہم لوگ اکھاڑے میں بھی اترے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم تیار ہیں. ہم نے انقلاب کا ساتھ دیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد لے کر آگے بڑھے, بغیر تیاری کے آگے چلتے چلے گئے. ایک جو بہت بڑا معرکہ ہوا اس زمانے کے اندر, بڑا پازیٹیو کام تھا, لیکن نہیں معلوم اس نے بعض چیزیں بہت ہی سخت کر ڈالی ہمارے لیے. وہ اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے اوپر قبضہ کرنا تھا. یہ بڑا کارنامہ تھا جو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے زمانے میں انجام پایا. زکوٰۃ آرڈیننس آئی تھی, شیعوں کا پیسہ بھی زکوٰۃ کے نام پہ کاٹا جا رہا تھا, اور شیعوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ ضیاء الحق ہمارا پیسہ بینکوں سے کاٹ لے گا, ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی نہیں, ہم تو خمس دیا کرتے ہیں, ہم کیوں دیں گے اس کے زکوٰۃ اور عشر کو. ہم گئے اسلام آباد میں تمام گورنمنٹ کی مشینری کی بلڈنگز کو قبضے میں لیا اور کہا ایسی کی تیسی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ مت دو, لیکن کل سے ایک بات یاد رکھنا. اب اندر کی بات, وہ کیا؟ شیعہ دشمن کے باغی ہیں, کبھی بھی چاہیں گے حکومت پہ قبضہ کر سکتے ہیں. پوری گورنمنٹ مشینری اس کو کرش کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اچھا, انہوں نے یہ سمجھا یا سعودیوں نے ان کو اس لائن پہ ڈالا کہ شیعوں کا اصلی مسئلہ زکوٰۃ اور عشر نہیں ہے, یہ اسلامی انقلاب کی حمایت میں تمہیں دھمکیاں دینے آئے تھے. سعودیوں نے موقع دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کہ یہ سکہ ڈال دیا جائے. تو کوائن اس طرح کیا کہ یہ شیعوں نے جو اپنی طاقت دکھائی نا, زکوٰۃ و عشر کا معاملہ نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب مرضی آئی ایران کے اشارے پر تمہاری حکومت کی جڑیں بھی اتھیڑ دیں گے. اس کے بعد گورنمنٹ مشینری نے جو یہاں پہ کام کیا تو نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. پھر تو جو کچھ ہوا وہ اللہ مالک ہے. پھر بہت عجیب کام ہو گیا. وہ چڑھائی انہوں نے شروع کی ہمارے اوپر فرقہ واریت کے نام پر, پہلے سواد اعظم, پھر یہ پھر وہ, آج تک ہم اس سے باہر نہیں نکل پائے. سعودیوں کو فل گراؤنڈ مل گیا, جو کرنا ہے کر ڈالو. افغان جہاد, کچھ ہماری جذباتیت, بغیر تیاری کے میدان میں کودنا, بہت آگے تک چلے جانا, اور علمی بیس کچھ نہیں. اس نے دشمنوں کو بہت اچھا موقع دے دیا. انہوں نے ہمارے سامنے بہت کچھ کر ڈالا. عزیزان محترم, یہ بنیادی اثرات تھے اور کچھ چیلنج تھے. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم نے کوئی پازیٹیو کام بھی کیا. ہاں, ہم نے پازیٹیو کام کیا. ہم نے کبھی بھی یہاں پر انقلاب اسلامی کو بدنام نہیں ہونے دیا. ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں ہونے دیا. کوئی اس پاکستان کے اندر نہیں کہہ سکتا ایران دہشت گردی کر رہا ہے. ہم نے یہ نہیں ہونے دیا.
ہم نے بھی کچھ اصول بنائے، ان اصولوں کے تحت البتہ قربانیاں بہت دی ہیں. مثلا شہید علامہ عارف حسین حسینی جیسا آدمی بھی قربان ہوا، نہیں معلوم کتنے لوگ قربان ہوئے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، چند منٹس رہ گئے. ہونا یہ تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے اس 30 سال کے اندر. جو مجھے ہمیشہ کا شکوہ رہتا ہے اپنے دوستوں سے اور اپنے جیسوں سے، وہ یہ کہ ہمیشہ ہماری آنکھیں 2 ادھر اور 2 پیچھے سے ایران پہ لگی رہتی ہیں. ایران سے کچھ ہو جائے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکے گی. مجھے یاد ہے جب میں نے یہی باتیں یہاں پر ہونے والے اسکول کے اندر ایک سیمینار کے اندر کہیں تھیں تو 2 صاحباب مجھ سے اتنے خفا ہوئے تھے کہ مجھے ضد انقلاب کہنا شروع کر دیا تھا. میں پھر دوبارہ وہی دہرا رہا ہوں، کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکے گی. اگر آپ ایرانیوں کے بھروسوں کے اوپر زندگی گزارنا چاہتے ہو، آپ ہمیشہ زندگی میں بیساکھیاں لے کے چلتے رہو گے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے ادارے خود بنانے پڑیں گے. آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے اقتصادی ادارے، آپ کے ثقافتی ادارے، بالکل وہی کام جو حزب اللہ نے کیا ہے. حزب اللہ انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت. کیوں انڈیپینڈنٹ ہے؟ مجھے یاد ہے تقریباً 1993-94 کے اندر رچرڈ نارٹن، مجھے یاد آتا ہے شاید اس ٹائپ کا ایک اسکالر تھا، اس نے حزب اللہ کے اوپر ایک ریسرچ کیا تھا. اگر میں تھوڑا سا نام کے اندر شاید غلطی کر رہا ہوں، رچرڈ نارٹن یا کچھ اور تھا. اس نے اس ریسرچ کیا حزب اللہ کے اوپر اور اس نے کہا کہ حزب اللہ کی 80% فنڈنگ ایران سے ہوتی تھی، 20% وہ لوکلی جنریٹ کرتے تھے. اور 2000 کے بعد جو رپورٹس ہو رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ حزب اللہ کی 80% فنڈنگ لوکل ہے اور 20% صرف باہر سے ہے. سوائے چند متدین دیندار اہل بیت کے واقعی چاہنے والے ایرانیوں کے رینک اینڈ فائل کے اندر، حکومتی اداروں کے اندر، باقی لوگ اہمیت نہیں دینا چاہتے. ان کے نزدیک گوری چمڑی والا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ رسپیکٹ لے گا. ابھی تک ان کے یہاں ایسا ہے. اس کی ایک وجہ ہم خود ہیں. کیوں اپنا مقام خود نہیں بنایا؟ اپنا مقام بناتے، اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتے، ان کے سامنے جا کر بتاتے ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں. ان کو بھی ہمیں رسپیکٹ دینی پڑتی. ہم نے نہیں کیا. جو کچھ بناتے ہیں وہاں کے بلبوتے پہ بناتے ہیں. جو کچھ بناتے ہیں وہاں کے بلبوتے پہ بناتے ہیں. ایون سیاسی پارٹیز تک آج تک. کب تک ایسے کریں گے؟ 30 سال ہو گئے. اب ہم کو باشعور ہو جانا چاہیے. یہ ہماری ٹرف ہے، یہ پچ ہماری پچ ہے. اس پہ پلیئر صرف ہمارے اتر پائیں گے، کوئی باہر کا پلیئر نہیں اترے گا. بالر، فیلڈ، بیٹسمین سب ہمارے ہوں گے. اگر پاکستانی نہیں بنا سکے میچ نہیں جیتیں گے. یہ ہماری پچ ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. کوئی ایرانی ترانی ہمارے لیے نہیں لڑے گا، یہاں پہ گیم نہیں کھیل سکے گا. رول نہیں ہے اصلا. وہ رولز کے تحت بھی مجبور ہوں گے، کرنا بھی شاید نہیں چاہیں گے. ان کی اپنی پبلک کو بھی دستوں ان کو جواب دینے پڑ جائیں گے کہ تم پاکستانی کی خاطر وہاں تک کیوں اتنا گھسے ہوئے ہو. فلسطینیوں کے لیے چلو تم کہتے ہو فلسطین کا معاملہ ہے، لبنان کے لیے تم کہتے ہو فلسطین کا معاملہ ہے، تم یہاں پہ کیوں گھسے ہوئے ہو؟ تو 10 چیزیں ان کو بھی جواب دینی پڑیں گی. آپ اپنا سوچیں. اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انقلاب سے الگ ہونا چاہیے، جو جس طرح پچھلی دفعہ ہمارے اوپر الزامات لگا دیے گئے تھے؟ اور بیوقوف ہو، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں خود 17.5 سال کی عمر میں ایران کیوں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، اور 17 سال 17.5 سال کی عمر سے ولایت فقیہ کا معتقد ہو کہ وہاں پہ کیوں ان کے پیچھے جا رہا تھا؟ میں تو اپنی ساری جوانی وہیں پہ گزار دی. اب میں کہوں گا کہ میں ضد انقلاب بنوں گا یہاں پہ آ کے. یہ کیا حماقت ہے بھائی؟ یہ اس کی ہمدردی میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر اس انقلاب کا ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہاں پہ اپنے ادارے بنانے پڑیں گے. ہمیں اپنے میدان کو خود کھیلنا ہوگا. جب ہم اس قابل ہوں گے، انڈیپینڈنٹلی یہاں پر کام کریں گے، وہاں کی ساری ریسورسز ہمارے کام آ سکتی ہیں. اب میں صرف آخری چند جملات عرض کروں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں فلاں جلسہ کروں گا، اس کی فنڈنگ وہاں سے آ جائے، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا فلاں کام پاکستان میں پھنسا ہوا تھا نا، وہ ہم اپنے جلسے کے اندر ڈسکس کروا دیں گے. آپ فلاں آدمی کو اوپر لانا چاہ رہے تھے نا، وہ ہمارے جلسے میں آ جائے گا، بس اتنا فنڈ کر دیں. کیوں کیا ہم نے؟ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ ان کے پاس جاتے، ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو لے کر پاکستان میں آتے. انہوں نے کام کیا ہوا ہے. دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز میں ایران اتنا آگے جا چکا ہے ماشاءاللہ. اس کو لے کر آؤ پاکستان کے اندر، پاکستان کو بتاؤ کہ تم یہاں محتاج ہو ہمارے. اس کام کو ہم نے نہیں کیا، اور ان سے جناب علی چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے خوش ہوتے رہتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ کتابوں کا سیٹ ہمیں دے دینا،
ہمیں جناب علی وہ بلڈنگ بنوا دینا مدرسے کی، وہ اسکول بنوا دو، اور جناب اسکول بھی کام مسجد اور مدرسے سے بات آگے بڑھ کے نہیں دے رہی ہے. بھائی یہ کب تک ایسے ہوگا؟ ہم نے ایرانیوں سے کیا لیا ہے؟ یہ مدرسے کی بلڈنگ، گلستان جوہر کے اندر مدرسے کی بلڈنگ، فلاں جگہ پہ مدرسے کی بلڈنگ. عزیزان محترم، وہ اسپیس ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، آلٹرنیٹ انرجیز کی ٹیکنالوجی، ان سب میں ایران آ گئی ہے. وہ کیوں نہیں لے رہے ہم؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر جمپ لے لیتے، پورا پاکستان ہمارا محتاج ہوتا، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے. وہ ہم نے نہیں کر کے دیا. ایسا ہمیں بہت بڑی برین اسٹارمنگ کرنی پڑے گی اپنے بیہیویئر کے اوپر، جو ہم انقلاب اسلامی کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو انقلاب اسلامی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ انقلاب اسلامی کے پیچھے ایک علمی دین کا ایک علم ہے، وہ ضرور لینا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے میں نے مدرسوں کے اوپر 2-4 جملے کہے تو میں اس کے مخالف ہوں. میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، 12 سال مدرسوں میں رہا ہوں، میں اس کے مخالف کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمیں وہاں کے مدارس سے یقیناً علم لینا چاہیے، وہاں سے تقوی اور پرہیزگاری لینی چاہیے، جو روحانیت مشہد المقدس اور قوم کے اندر وہ لینی چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان سب پہ ہماری گرفت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم اس انقلاب کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے پائیں گے اور انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں گے. میرا کام تھا نذیر کا، آگے والے آئیں گے بشیر بن کے، تو پھر آپ جاتے جاتے تک بیلنس ہو جائیں گے، آدھا نذیر باقی بشیر، تو آپ کا کام حل ہو جائے گا. تو ابھی جو آپ سناٹے میں آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. اب اچھے خوش جائیں گے. میرا کام تھوڑا سا یہ والا تھا تو میں نے کر ڈالا ہے، باقی والے اپنا کام کر دیں گے تو کام برابر ہو جائے گا انشاءاللہ. خدا آپ کو صحت سلامتی دے انشاءاللہ. اپنی توفیقات کے لیے، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے لیے تمام شہداء کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد.